آسان سے آسان کتابیں موجود ہیں اور لکھ دی گئی ہیں، تیار کر دی گئی ہیں، لیکن پڑھنے والا نہیں، اس لیے کہ فکر نہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں۔ جب اصلاح کی فکر نہیں تو پھر علم کہاں سے آئے؟ جو بنیادی علم جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ فرض ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے۔ اسی طرح ضروری علم حاصل کرنا ہر شخص کو اپنے زندگی کے دائرے میں جتنی معلومات دین کی ہونی چاہیے وہ اس کو حاصل ہو، لیکن نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے ذہن سے کچھ خیالات اور توہمات بنائے ہوئے ہیں اور ان خیالات کے مطابق بس زندگی گزارے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جس طرح بھی چاہے ہم سمجھ لیں، جس طرح چاہیں کر لیں، جو چاہیں کہہ دیں، جو کہے عمل کر لیں، تو اس کے نتیجے میں وہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ جذبات ضرور ہیں جن کے اندر کچھ خدا کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا کچھ احساس ہے، جواب دہی کی فکر ہے، تو ان کے اندر ایک اچھے دینی جذبات ضرور موجود ہیں۔ یعنی اندر ایک مسلمان وجود جاگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور کم از کم اسلام کی عظمت، اس کی حرمت اس کے دل میں موجود ہے۔ لیکن چونکہ علم صحیح نہیں، لہذا ان جذبات کا اظہار بھی شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہو جاتا ہے۔ جذبات، دینی جذبات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور وہی دینی جذبات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ علم کے بغیر ہوں، صحیح علم کے بغیر ہوں، تو وہ جذباتیت بعض اوقات بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ ایک مزاج جذباتی یہ بن گیا کہ جو ذرا جذبات کو ابھارے، اشتعال انگیزی کرے، اس کے ساتھ لوگ لگ جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر لے جا رہا ہے یا غلط راستے پر لے جا رہا ہے۔ وہ ہم شریعت کے دائرے میں کام کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو جذبات کی رو میں بہہ کر وہ دین کے صحیح مقاصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال میں ہی جڑا والے میں جو واقعہ پیش آیا، کہا جاتا ہے کہ کوئی قرآن کریم کسی شخص نے، ملعون نے قرآن کریم کی کوئی برقع، اللہ جانے مجھے واقعے کی پوری تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے برقع جو ہے وہ کسی غلط جگہ پر، گندی جگہ پر ڈال دیا یا کیا کچھ کیا، اس نے یہ حرکت کی۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اس بات کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا، لہذا اس شخص کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی قانونی طور پر بھی، اور اس کو لعنت و ملامت کی بھی، یہ اپنی حدود میں تھی، جائز تھی، اور اس کے اوپر کوئی اشکال اعتراض کی بات نہیں تھی۔ لیکن اس کے رد عمل میں لوگ اٹھے، جذبات کو بھڑکایا، اور جا کر ایک کلیسا کو آگ لگا دی، گرجا کو آگ لگا دی، اور سنا ہے کہ اور جو عیسائی آبادی تھی اس کے مکانات کو بھی جلا دیا، اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جو اس جرم میں شریک نہیں تھے۔ اب یہ جذبات ابھارے گئے، اور ان جذبات کی رو میں آ کر اندر سے ہو سکتا ہے کہ وہ دینی جذبہ ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن کی سازش ہو، اور دشمن کے لوگ آ کر مسلمان کو، اسلام کو، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہی جذبہ ایمانی آیا ہو کہ ابھی میں اپنے سامنے قرآن کریم کی توہین دیکھ رہا ہوں، تو پھر مجھے اس کا بدلہ لینا چاہیے، اور پوری عیسائی کمیونٹی سے لینا چاہیے۔
اب یہ جذبہ تو ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن یہ طریقہ کسی طرح بھی اسلام کے شایان شان نہیں، اسلام کے احکام کے مطابق نہیں۔ اسلام نے مسلمان ریاست میں اگر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو پرامن طریقے سے جو لوگ رہتے ہیں ان کے جان مال آبرو کا تحفظ یہ اسلام نے اس کی گارنٹی دی ہے۔ وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے میں آزاد ہیں اور ان کو اس پر کوئی روک ٹوک اسلامی حکومت نہیں کر سکتی۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ایسے غیر مسلم کو جو ہمارے ساتھ معاہدے کے ساتھ رہ رہا ہے اس کو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے اس کے جان و مال کی زندگی میں اس کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جو شخص اس ذمہ داری کو جو اللہ نے لی ہے اس کی بے حرمتی کرے گا، یعنی کسی غیر مسلم کو جو پرامن شہری ہے اگر کوئی نقصان پہنچائے گا اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کے آبرو کو، تو فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا وہ شخص، فلا یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر مسلم شہری ہیں ان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے میں آزاد ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک عہد نامہ، جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت پورا عہد نامہ ایک لکھا تھا، اور اس عہد نامے کے اندر آپ نے یہ سارے غیر مسلموں کے حقوق اس میں بیان فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے جو یہودی تھا، اور وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا بھائی بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا کہ بھائی کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میرے پاس اتنے گزارے کے لائق پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں، اور کوئی میرے پاس راستہ نہیں۔ تو آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ ہم نے اس کی جوانی جو ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، جوانی میں وہ جزیہ دیا کرتا تھا، اب ہمارے لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کے بڑھاپے میں ہم اس کو تنہا چھوڑ دیں۔ چنانچہ فوراً بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کروایا، اور جب شہادت پائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زخمی ہو چکے تھے اور شہادت کا وقت، موت کا وقت قریب تھا، تو جو بہت سی وصیتیں لوگوں کو فرمائیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جو غیر مسلم تمہاری مملکت میں موجود ہیں جن کے ساتھ ایک معاہدہ ہے تو ان کا خیال رکھنا، اور اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو اس کے خلاف تم جنگ کرنا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک اسلامی ریاست کا تصور دیا ہے اس میں غیر مسلموں کے بھی حقوق رکھے ہیں، اور وہ حقوق، ان حقوق کو ادا کرنا یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہے، اور حقوق کو پامال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے پامال کرنے کے مرادف ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو پرامن طریقے سے رہتا ہو معاہدے کے تحت، جو غیر مسلم، یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، فتاوی عالمگیری آپ نے نام سنا ہوگا، جو فقہ کی بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، فتاوی عالمگیری، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو کافر کا لفظ برا لگتا ہو تو اس کو یا کافر کہہ کر خطاب کرنا بھی جائز نہیں، حالانکہ کافر ہے وہ، لیکن کہتے ہیں اگر وہ اس کو برا لگتا ہے تو آپ اس کو کافر نہ کہو، عیسائی کہو، یہودی کہو، نصرانی کہو، ہندو کہو، بدھ مت کا آدمی کہو، لیکن اس کو کافر اگر برا لگتا ہے کافر کا لفظ تو کافر کا لفظ نہ کہو۔ یہاں تک شریعت نے غیر مسلموں کو حقوق عطا فرمائے، اور ایک پوری داستان ہے، اگر تھوڑے وقت میں ممکن نہیں ہے
کہ وہ ساری میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہماری تاریخ اسلام میں صحابہ کرام نے، تابعین نے، اسلامی حکومتوں نے، اسلامی ریاستوں نے غیر مسلموں کی جان مال آبرو کا کس طرح تحفظ کیا ہے۔ لیکن چونکہ علم نہیں، جذبات ہیں لیکن علم نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کھلم کھلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر اپنی اصلاح منظور ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان ضروری بنیادی شریعت کے احکام سے واقف ہو، اور اس کا یہ طریقہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج پھر اس کو دہراتا ہوں کہ جو حضرات باقاعدہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم دین پورا عطا فرمائے، اور ان کو بھی چاہیے کہ خصوصی چند معاملات ہیں، اخلاق ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، ان کے اندر دین کی بنیادی احکام کو خاص طور پر توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن جو لوگ باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کر پا رہے، وہ کم از کم اتنا تو کریں کہ رات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر لیا کریں، مل کر پڑھ لیا کریں اس کو۔ جتنی اردو آتی ہو چلو اتنی پڑھ لو، آسان سے آسان بھی کتابیں موجود ہیں۔ تعلیم الاسلام، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام 4 حصوں میں ہے، اس سے زیادہ آسان کوئی کتاب ہو نہیں سکتی، اتنے آسان طریقے سے انہوں نے لکھ دیا، وہی پڑھ لو سب کے سامنے بیٹھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ آسان سے آسان انداز میں موجود ہیں کتابیں۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت شیخ عبدالحی عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی وہ موجود ہے، آسان ہے بالکل، لیکن تھوڑا وقت تو نکالو۔ یہ 24 گھنٹے جو اللہ تعالیٰ نے دن کے دیے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس 24 گھنٹوں میں سے کچھ تھوڑا سا وقت اگر 15 منٹ بھی اس کام کے نکال لیں کہ سب بیٹھ کر سارے گھر والے وہ دین کی معلومات ان کتابوں کے ذریعے حاصل کریں، تو یقین رکھیے کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ علم بڑھتا جائے گا اور یہ معلومات بڑھتی جائیں گی، اور انشاءاللہ عمل کا بھی جذبہ پیدا ہوگا، اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہوں گے۔ تو آج کی نشست میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ دین کی ضروری معلومات حاصل کرنے کا ہر مسلمان اہتمام کرے جو اس کے ذمہ فرض عین ہے۔ اب آج کل کے لڑکوں کو یا آج کل کے نو تعلیم یافتہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے، ان کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ بڑی بڑی نماز جنازہ ہوتی ہے نا، فلاں کا انتقال ہو گیا، بھائی نماز جنازہ ہو رہی ہے، اتنا بڑا مجمع کھڑا ہے، لیکن اس میں سے کتنے ہیں جن کو نماز جنازہ واقعی آتی بھی ہے کہ نہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، دوسری میں کیا پڑھنا چاہیے، تیسری میں کیا پڑھنا چاہیے، کتنے لوگ ہیں جن کو آتی ہو؟ نماز جنازہ بڑے دھوم دھام سے ہو رہی، اس کی تصویریں چھپ رہی، فلاں شخص کی نماز جنازہ فلاں وقت میں فلاں میدان میں ادا کر دی گئی، لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ ان لاکھوں میں سے کتنے ہیں جنہوں کو نماز جنازہ پڑھنی آتی ہو؟ اگر اس کا سروے کیا جائے تو شاید ہی کوئی چند انگلیوں پر گنے ہوئے لوگ ہوں گے کہ جو صحیح طریقے سے نماز جنازہ پڑھتے ہوں۔ ایک مسلمان ہے، اس کا ایک شعار ہے نماز جنازہ، وہ نہیں آتی۔ اور عید کی نماز ہے تو اس میں ہر مرتبہ امام کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی نماز عید کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کے بغیر نماز عید بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اپنے دین کی معلومات سے کتنی دور ہو چکے ہیں؟ اس کی خدا کے لیے فکر کر لو، فکر کر لو۔ یہ مصائب و آلام جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا سبب دین سے دوری اور دین کی ناواقفیت ہے۔ خدا کے لیے ہر مسلمان چاہے کہیں کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو، تھوڑا سا وقت نکالے اس کام کے لیے کہ جس میں دین کی ضروری معلومات اس کو حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہی ہمارے لیے نجات کا
راستہ ہے اور اس راستے کا پہلا قدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دین و دنیا کی اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔